وقت سحر ہے اٹھو مولا سے لو لگاؤ، وقت سحر ہے اٹھو مولا سے لو لگاؤ، جواد دے رہا ہے انعام جاویدانہ، جواد دے رہا ہے انعام جاویدانہ۔ الحمد لوليه والصلاة على نبيه وعلى آله وأصحابه المتأدبين بآدابه، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الجهاد ماد إلى يوم القيامة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر في شأن حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله على النبي الأمي وآله وأصحابه صلى الله عليه وسلم. صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله، فإن من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ حمد صلات کے بعد میم ٹی وی کے عزیز سامعین و ناظرین، تمام تر محاسن اور تمام تر محامد صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ میم ٹی وی کے عزیز سامعین و ناظرین، وقت سحر ٹرانسمیشن کے ساتھ آپ کا میزبان ارشاد رضا القادری حاضر خدمت ہے۔ آج کے اس سیشن کے اندر اور آج کے اس درس میں ہمارا موضوع سخن حق و باطل کے درمیان جو عظیم معرکہ 18 رمضان المبارک کو رونما ہوا 2 ہجری میں، جسے غزوہ بدر الکبریٰ کہا جاتا ہے، آج ہم اس کے پس منظر کو اور اس کے پیش منظر کو سماعت فرمائیں گے۔ یاد رکھیے گا، بدر جو ہے، بعض جو ہے مورخین نے بدر جو ہے ایک گاؤں کا جو ہے نام قرار دیا کہ بدر ایک گاؤں کا نام ہے جو مکہ اور مدینہ کے درمیان جو ہے واقع ہے، اور بعض نے کہا جس گاؤں میں کنواں تھا اس کنویں کا نام، جو کہ صاحب جو دیہات تھا اور صاحب قریہ جو مالک تھا، اس کا جو کنواں تھا اس کنویں کے اعتبار سے اس جگہ کا نام جو ہے بدر پڑ گیا، تو لہذا یہ جو ہے اس مقام بدر کی وجہ تسمیہ ہے، اور اس کا محل وقوع جو ہے وہ مکہ اور مدینے کے درمیان ہے۔ اب غزوہ بدر الکبریٰ جو کہ معرکہ حق و باطل قرار دیا جاتا ہے اور قرار پایا، تو آخر اس کا پس منظر کیا تھا؟ یاد رکھیے گا، ایک تو وجہ عامر بن حضرمی کا قتل تھا، اور نمبر 2 کہ شام سے جو قافلہ حضرت ابو سفیان جو کہ ایمان نہیں لے کر آئے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ جو ہے قریش کا جو سامان تجارت تھا وہ جو ہے شام سے لے کر گزر رہے تھے، تو لہذا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ابو سفیان کے قافلے کا علم ہوا تو ان کو سبق سکھانے کے لیے، کفار و مشرکین کو سبق سکھانے کے لیے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہ رضوان کو جو ہے اب تیاری کرنے کا حکم دیا، اور تمام تر صحابہ کرام جن کی تعداد کم و بیش 313 تھی، تو انہوں نے جو ہے 70 اونٹ، 2 گھوڑے اور چند جو ہے زرہ و تلواروں کے ساتھ وہ
آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے اس دعوت جہاد پر انہوں نے جو ہے لبیک کہا، اور لبیک کہنے کے بعد جو ہے ذرا غور کیجئے کہ یہاں پر وہ نکل پڑے۔ اب ذرا غور کیجئے کہ یہاں پر وسائل کی کمی ہے، اسباب کی کمی ہے، لیکن یاد رکھیے گا جو اہل ایمان جو ہوتے ہیں ان کی نظر جو ہے مسبب الاسباب کی ذات پر ہوتی ہے، اسباب پر نہیں ہوتی۔ اسباب اختیار کیا جاتا ہے، اسباب پر اعتماد نہیں کیا جاتا۔ ڈاکٹر اقبال نے کیا خوب کہا کہ فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے، قطار اندر قطار اب بھی۔ تو ذرا غور کیجئے کہ میدان بدر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے حضرت اقبال علیہ رحمہ نے کیا خوب ارشاد فرمایا ڈاکٹر اقبال نے کہ فضائے بدر تو پیدا کیا جائے اور بدر کا ایک جو ہے ماحول پیدا کیا جائے، جہاد کے لیے کمر بستہ ہوا جائے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ غیبی طور پر مدد جو ہے وہ بھیج دیتا ہے جب بدر کا جو ہے سما ہی نہیں باندھا جائے اور بدر کی جو ہے فضا ہی قائم نہ کی جائے، تو پھر یاد رکھیے گا ہم کہیں کہ پہلے مدد آئے اور پھر ہم نکلیں، ایسا نہیں ہوتا، بلکہ پہلے نکلا جاتا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو ہے غیبی پھر امداد آیا کرتی ہے۔ تو ذرا غور کیجئے، اسی طرح دوسرے مقام پر بھی ڈاکٹر اقبال نے کہا کافر ہے تو شمشیر پر کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ تو لہذا میرے آقا 313 صحابہ کرام علیہ رضوان کے ساتھ جو ہے ان معمولی اور جو ہے کم اسباب کے ساتھ، آپ نے 70 اونٹ، 2 گھوڑے اور چند جو ہے زرہ اور تلواریں موجود ہیں، ان کے ساتھ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہاں میدان بدر کی جو ہے مقام پر جب پہنچے، اور جب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ علم ہوا کہ ابو سفیان جو ہے اپنا قافلہ بچا کر جو ہے وہ ساحل سمندر سے جو ہے وہ بچا کر نکل گئے، لیکن ابو سفیان نے جو ہے یہ دمدم نامی ایک شخص تھا، اس کو پہلے ہی روانہ کر دیا تھا کہ جو ہے معاملہ اہل ایمان مسلمان جو ہے ہمارے قافلے کی طرف آ رہے ہیں، تو لہذا جو ہے تم جو ہے، اور انہوں نے ہم پر حملہ بھی کیا ہے، تو لہذا ایک عظیم لشکر تیار کر کے جو ہے ان کے مسلمانوں کے مقابلے کے لیے نکلا جائے۔ تو اس وقت ابو جہل نے 1000 افراد کا جو ہے لشکر، جس میں جو ہے اسباب اور وسائل بہت زیادہ وافر مقدار میں تھے، یہاں تک کہ گانا گانے والی جو عورتیں تھیں ان کو بھی اپنے ساتھ لے لیے تاکہ وہ جو ہے میدان جہاد میں اپنی طرف سے لڑنے والوں کی جو ہے خون کو گرمائیں۔ تو اس طریقے سے وہ جب میدان بدر میں پہنچے تو پتہ چلا کہ قافلہ جو ہے وہ نکل چکا ہے، اور قافلہ شام والا جو ابو سفیان کی قیادت میں آ رہا تھا وہ ابو سفیان بچا کر جو ہے مکے کی طرف پہنچ گئے ہیں۔ تو اس وقت جب جو ہے یہ خبر ملی کہ قافلہ صحت اور عافیت کے ساتھ صحیح سلامت پہنچ گیا ہے، تو ابو جہل نے اس وقت یہ کہا کہ آج ہم مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹا کر رہیں گے، آج ہم جو ہے پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ اس قسم کے کبر اور تکبر اور غرور کا جو ہے اس ابو جہل نامی شخص نے جو ہے یہ جو ہے اعلان کیا، تکبر کا مظاہرہ کیا۔ تو اس وقت میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے صحابہ کرام علیہم رضوان کو جمع کیا اور ہر ایک سے جو ہے رائے لی۔ کچھ صحابہ نے جو ہے یہ کہا کہ ہم جس مقصد کے تحت آئے تھے وہ مقصد تو اب پورا نہیں ہوا، تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے یہاں سے دوبارہ مدینے کی طرف لوٹ جائیں اور دوبارہ رختے سفر باندھ لیں مدینے کی طرف۔ لیکن یاد رکھیے کہ بعض صحابہ وہ جو ہے وہ اس قدر پرجوش تھے، جیسے سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ مصطفیٰ میں عرض کی کہ اے اللہ کے رسول، آپ ہمیں عدن تک لے جائیں گے تو ہم جو ہے گروہ انصار پیچھے نہیں ہٹیں گے، خدا کی قسم اگر آپ ہمیں جو ہے اپنے گھوڑے اگر آپ جو ہے سمندروں میں اتارنے کا کہیں گے تو ہم اس سے بھی گریزاں نہیں ہوں گے۔ پھر ایک اور صحابی حضرت مقداد بن عمر وہ بارگاہ مصطفیٰ میں یوں عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ جہاں ہمیں لینا چاہیں ہم آپ کے ساتھ جائیں گے، ہم کسی بھی طرح وہ بات اپنی زبان سے نہیں نکالیں گے جو بات جو ہے اصحاب موسیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہی تھی کہ 6 لاکھ کا لشکر تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے حکم ارشاد فرمایا کہ بیت المقدس جو کہ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے، اس پر جو ہے قوم عمالقہ جو کہ بہت ہی جنگجو اور جو ہے جثے کے اعتبار سے، جسامت کے اعتبار سے جو ہے بڑی لہیم اور شہیم قوم تھی اور بہت ہی جو ہے طاقتور قوم تھی، رب نے جو ہے موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ یہ 6 لاکھ بنی اسرائیل کا جو لشکر ہے
ان کے ساتھ جو ہے تم بیت المقدس کی طرف جائیں آپ، اور ان پر حملہ کریں اور بیت المقدس کو اس قوم عمالقہ کے نرغے سے آپ جو ہے آزاد کروائیں۔ تو اب یاد رکھیے گا، جب یہ قوم 6 لاکھ بنی اسرائیل جب موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں جب جو ہے قریب پہنچتی ہے بیت المقدس میں، چونکہ قوم عمالقہ کی جو ہے طاقت اور ان کی جسامت اور ان کے جثے کا انہیں علم تھا بنی اسرائیل کو، تو قریب ہی جب پہنچے تھے تو ان کے دلوں کے اندر بزدلی آ گئی اور یہ بزدل بن گئے، اور پھر موسیٰ علیہ السلام کے حکم کو انہوں نے جو ہے پسے پشت ڈال دیا، اور رب نے ان کلمات کو جو انہوں نے بارگاہ موسیٰ علیہ السلام میں کہے تھے، اور رب نے جو ہے کیا فرمایا، سورہ مائدہ میں رب ارشاد فرمایا، قالو، ان 6 لاکھ بنی اسرائیلیوں نے یہ کہا، یا موسیٰ، اے موسیٰ، ان لن ندخلھا ابدا، ہم جو ہے بیت المقدس اس قطع زمین میں ہرگز داخل نہیں ہوں گے، ما داموا فیہا، جب تک قوم عمالقہ اس قطع ارض میں موجود ہے، فاذھب انت وربک فقاتلا، آپ اور آپ کا رب جا کر قتال کرے، اور ہم کیا کریں گے، انھا ھنا قاعدون، ہم تو یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، ہم تو یہاں پر صرف جو ہے یہاں پر ہم مزے لیں گے، اور یہاں پر ہم جو ہے یہاں پر تماشا دیکھیں گے، ہم یہیں بیٹھے رہیں گے، ہم جو ہے اس قطع ارض میں داخل نہیں ہوں گے۔ ذرا غور کیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر جو ہے اس نافرمانی کی پاداش میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر جو ہے ایسا عذاب نازل کیا کہ میدان تیہ کے اندر یہ قوم جو ہے بنی اسرائیل 40 سال تک بھٹکتی رہی، اور جو ہے 40 سال تک یہ اسی میدان میں چکر لگاتے رہے، صبح نکلتے اور شام کو جب جو ہے دوبارہ یہ سفر جب ختم کرتے تو اپنے آپ کو اسی جگہ پاتے جہاں سے انہوں نے صبح کو سفر شروع کیا تھا۔ تو 40 سال تک یہ بھٹکتے رہے، اللہ نے ان پر اپنے نبی کے صدقے من و سلوہ اتارا کہ اللہ نے جنتی نعمتیں ان کو اتاری، لیکن یہ قوم جو ہے بنی اسرائیل انتہائی ناشکری قوم نکلی، پھر ان کی اولاد ہوئی اور انہوں نے اللہ کی راہ میں کیا ہے جہاد کیا۔ تو یہی وجہ ہے کہ آپ یہود کو دیکھ لیجئے کہ یہ انتہائی بزدل ترین، یعنی کہ دنیا کی بزدل ترین قوم اگر دیکھنا ہو تو وہ جو ہے یہی جو ہے یہودی ہیں اور بنی اسرائیل ہیں، اور اسی طریقے سے جو ہے قوم یہود یہ اس قدر جو ہے بزدلی، تو ان کا ایک وصف آپ نے سماعت فرمایا، لالچی بھی بہت زیادہ ہیں، اسی طریقے سے جو ہے یہ لوگ جو ہے نافرمانی کرنے میں اور دھوکہ دینے میں یہ ایک نمبر کی، یعنی کہ سمجھیے کہ اگر فہرست تیار کی جائے تو سر فہرست دھوکہ دہی کے اندر، خیانت کرنے کے اندر انہی کا نام آتا ہے، کہ جن لوگوں نے بنی اسرائیلیوں نے انہوں نے اپنے نبی کے ساتھ وفا نہ کی ہو، تو لہذا اے ایمان والو یہ تمہارے ساتھ کیا خاک وفا کریں گے۔ تبھی تو اللہ نے قرآن میں جا بجا ارشاد فرمایا کہ یہود و نصارہ کو اے ایمان والو اپنا دوست مت بناؤ، کہ ذرا غور، یہودیوں نے بنی اسرائیلیوں نے ایک دن میں 43 انبیاء کو شہید کیا ہے، تو لہذا انہوں نے اپنے نبیوں کے ساتھ وفا نہ کی، تو اے مومنوں ایمان والو تمہارے ساتھ کیا خاک وفا کریں گے۔ تو لہذا جب جو ہے یہ ایک جو ہے اسی روایت کا حصہ تھا کہ انہوں نے جو ہے 6 لاکھ بنی اسرائیلیوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ اور آپ کا رب جا کر جنگ کرے، فقاتلا، ہم تو یہاں پر بیٹھ کر صرف تماشا دیکھیں گے، ہم یہیں بیٹھے رہیں گے، ہم جانے والے نہیں ہیں۔ تو اللہ نے ان پر عذاب نازل کر دیا اور میدان تیہ میں 40 سال تک یہ بھٹکتے رہے۔ تو جب جو ہے مقداد بن عمر نے اس قسم کے الفاظ کہے کہ ہم وہ بات نہیں کہیں گے جو موسیٰ علیہ السلام کے اصحاب نے موسیٰ علیہ السلام سے کہی تھی، خدا کی قسم جو ہے آپ قسم اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، آپ کے ساتھ جائیں گے اور جہاں آپ جائیں گے آپ کے ساتھ مل کر ہم مردانہ بال لڑیں گے۔ تو لہذا جو ہے واضح طور پر صحابہ کرام علیہ رضوان نے جو ہے اپنا موقف سرکار کی بارگاہ میں رکھ دیا۔ اگلا دن جو میدان بدر جب سجنا تھا، اس سے ایک رات پہلے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم رب کی بارگاہ میں جو ہے مناجات کر رہے ہیں، رب کی بارگاہ میں دست سوال کو دراز کر رہے ہیں اور دعا کر رہے ہیں کہ مولا کریم یہ چند مٹھی بھر مسلمان ہیں، اگر یہ کل کے معرکے میں، صبح کے معرکے میں یہ لوگ شہید ہو گئے تو اس دنیا میں، اس روئے زمین پر تیرا نام لینے والا کوئی بھی نہیں بچے گا۔ بہت گریہ وداری کی اللہ کے رسول نے رب کی بارگاہ میں، تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے جب ان کلمات مصطفیٰ کو سماعت فرما رہے تھے دعائیہ،
تو اس وقت میرے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے سرکار کو جو ہے پیچھے سے جو ہے اپنی باہوں میں لے لیا اور سرکار کو یہ عرض کرنے لگے کہ اے اللہ کے رسول، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول فرمائے گا۔ اور ایسے ہی ہوا، جب صبح کے وقت جب میدان بدر سجا اور جب جو ہے میدان جو ہے قتل و قتال، جنگ و جدال جب لگا اور جب طبل جنگ بجتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں ایک طرف 1000 کا لشکر ہے، ایک طرف 313 کا لشکر ہے، چند مہاجر صحابہ ہیں، اکثر صحابہ جو ہیں 250 سے زیادہ، 250 کے لگ بھگ جو ہے صحابہ وہ تو انصار ہیں کہ جن کا جو ہے پیشہ ہی کھیتی باڑی کرنا تھا۔ ذرا غور کیجئے، جنگی جو ہے مہارت ان کو اتنی حاصل بھی نہیں تھی، تو لیکن پھر بھی جو ہے سرکار کی اس کال پر انہوں نے لبیک کہا اور میدان جہاد میں جو ہے وہ شامل ہو گئے۔ جب جو ہے گمسان کا رن شروع ہوتا ہے تو اس وقت جو ہے یاد رکھیے گا، عتبہ شیبہ ولید بن عتبہ یہ جب آتے ہیں تو اس وقت جو ہے ان کے مقابلے میں انصار صحابہ کو بھیجا جاتا ہے۔ تو اس وقت جو ہے عتبہ شیبہ اور ولید بن عتبہ نے کہا کہ ہم ان انصار سے نہیں لڑیں گے، ہمارے مقابلے کا، ہمارے ٹکر کا بندہ جو ہے ہمارے رشتہ داروں میں سے، ہمارے جو ہے چچا اور ہمارے جو ہے ماموں کے بیٹے جو ہیں ان کو ہمارے سامنے بھیجا جائے۔ تو اس وقت میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے یہ کہا، امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ حمزہ کھڑے ہو جاؤ، شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کہ وہ آپ کھڑے ہو جائیں، اور ابو عبیدہ ابن جراح ان کو کہا کہ آپ کھڑے ہو جائیں۔ تو لہذا یہ تینوں کے تینوں اپنے اپنے مد مقابل کے سامنے گئے۔ امیر حمزہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے اپنے مد مقابل کو واصل بجہنم کر دیا، اور ابو عبیدہ ابن جراح ان کے جو ہے مد مقابل جو تھے اس نے جو ہے ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ کو جو ہے زخمی کر دیا۔ لیکن اس کے بعد امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے حضرت حضرت ابو عبیدہ ابن جراح کو زخمی کرنے والے کو جو ہے واصل بجہنم کر دیا۔ اس طریقے سے جو ہے ابتدائی جنگ، چونکہ جنگ کا جو ہے نقشہ یہ ہوتا تھا پہلے کہ پہلے ایک ایک کر کے دو بدو جو ہے لڑائی ہوتی تھی، ایک کے مقابلے میں ایک آتا تھا، اور اس کے بعد پھر جو گھمسان کا جو ہے رن ہوتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ بعد میں جو ہے گھمسان کا جب رن ہوا تو اس وقت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دو نوجوان جو ہے بچے، یعنی کہ ابھی ابھی جوان ہوئے تھے، 15 سال کی عمر تھی 16 سال کی، معاذ اور معوذ، انہوں نے جو ہے عبد الرحمن بن عوف کہتے جب صف لگی تھی تو دائیں بائیں جو ہے جنگجو کھڑے ہوتے ہیں، تو پھر جو ہے جو مجاہد ہے اس کا سینہ چوڑا ہو جاتا ہے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ فرماتے جب میں نے اپنے دائیں اور بائیں دیکھا تو دو جو ہے نوجوان کم سن جو ہے مجاہد میرے ساتھ کھڑے ہوئے تھے، تو دل میں ایک ناگوار کی کیفیت گزری۔ تو ان دونوں نے جو ہے میں سے ایک، دونوں بھائی تھے، انہوں نے کہا کہ اے چچا جان یہ بتائیے ابو جہل کہاں ہے؟ تو اس وقت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اے میرے بھتیجوں، تمہیں ابو جہل سے کیا لینا دینا؟ تو اس وقت حضرت معاذ بن افرا اور معوذ بن افرا، حضرت معاذ اور معوذ، انہوں نے کہا کہ ہم نے یہ سنا ہے کہ ابو جہل ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کرتا ہے، لہذا آپ ہمیں اس کا پتہ بتائیں۔ تو عبد الرحمن بن عوف نے اشارہ کیا کہ وہ شخص جو ہے ابو جہل ہے۔ تو جب اشارہ کرنے کی دیر تھی، چشم فلک نے دیکھا ان کم سن مجاہدین کے جو ہے جذبہ جہاد کو اور اپنے نبی سے عشق کو، کہ یہاں پر فوراً لپکتے ہیں، اور لپکنے کے بعد ابو جہل کو جو ہے وہ قریب المرگ کر دیتے ہیں، ایسا وار کرتے ہیں ان میں سے ایک بھائی کا ہاتھ تو کٹ کر چمڑی کے ساتھ لٹک جاتا ہے، اور پھر جو ہے جنگ سے رکاوٹ بن رہا ہوتا ہے تو اپنے پیر کے نیچے رکھ کر اس جو ہے بازو کو جدا کر دیتے ہیں۔ اس طریقے سے ان دونوں بھائیوں نے جو کمسن مجاہد تھے، حضرت معاذ اور حضرت معوذ، ان دونوں نے مل کر ابو جہل کو واصل بجہنم کیا، اور سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو کر پھر جو ہے انعام بھی پایا۔ اور خود انہوں نے کہا کہ ہم نے جو ہے، ایک نے کہا کہ میں نے جو ہے اس کو مارا ہے، واصل بجہنم کیا ہے، اور دوسرے نے کہا کہ میں نے کیا ہے۔ تو اس وقت میرے آقا نے ارشاد فرمایا تم دونوں نے جو ہے ابو جہل کو واصل بجہنم کیا ہے۔ اس طریقے سے جو ہے یہ معرکہ حق و باطل 18 رمضان میں رونما ہوا، اللہ کی غیبی مدد آئی، اور پھر چشم فلک نے دیکھا کہ نقشہ بدل جاتا ہے کہ 313 ہزار پر غالب آ جاتے ہیں، صرف 14 صحابہ جس میں جو ہے 8 انصار اور 6 مہاجر صحابہ جو ہے وہ شہید ہوئے، اور کفار و مشرکین کے جو تھے ان میں 70 جو ہے واصل بجہنم ہوئے، اور 70 افراد کو قید کر لیا گیا۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے مسلمانوں کو
اس عظیم معرکے کے اندر جو ہے فتح اور کامیابی عطا فرما دی۔ تو لہذا جو ہے اب ضرورت اس امر کی ہے کہ وہی جذبہ جہاد مسلمان اپنے اندر پیدا کرے کہ فدائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے، قطار اندر قطار اب دوبارہ مسلمانوں کو جہاد کی ضرورت ہے تاکہ مسلمان جو ہے وہ بام عروج کو پائیں، پرچم اسلام جو ہے وہ بلند و بالا ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا اصحاب بدر کے صدقے مولا ہمیں بھی تیری راہ میں جہاد کرنے اور شہادت کی مولا تو ہمیں موت عطا فرما، آمین بجاہ النبی الامین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جواد دے رہا ہے